آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں جو کہ پیسٹر رک کی جانب سے پیش کی گئی الیاہ نبی یعنی الائجہ کی مشہور بائبل کی کہانی ہے 1 کنگز چیپٹر 17 سے، اس میں یہ سوکھتا ہوا چشمہ کوئی المیہ نہیں ہے بلکہ یہ دراصل ایک معجزے کی شروعات ہے۔ جی، اور آج ہماری بحث کا جو مرکزی فکری سوال ہے وہ بھی یہی ہے، کیا واقعی روحانی ارتقاء اور اس کائنات کی سب سے بڑی طاقت پر مکمل توکل کے لیے انسان کا تمام مادی سہاروں سے محروم ہونا لازمی ہے؟ یعنی کیا اپنی بقا کو شدید خطرے میں ڈالنا واقعی ایک ضروری شرط ہے؟ اور میں آج اسی موقف کا دفاع کر رہا ہوں کہ ہاں، یہ عمل انتہائی ضروری ہے۔ میرا ماننا ہے کہ مادی سہاروں کا چھن جانا، جیسے اس کہانی میں چشمے کا سوکھنا، انسان کو جھوٹے سہاروں سے آزاد کر کے حقیقی توکل سکھاتا ہے۔ اور میں اس اختلافی نقطہ نظر کی نمائندگی کر رہی ہوں کہ یہ بیانیہ خاص طور پر انتہائی کمزور افراد سے ان کے آخری وسائل چھیننے کو جس طرح معجزے کی شرط بتاتا ہے، وہ ایک بہت ہی کٹھن اور میں کہوں گی کہ تکلیف دہ ماڈل پیش کرتا ہے۔ اچھا، تو اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں اس کہانی کے پہلے مرحلے یعنی کریت کی وادی کے حصے کو دیکھنا ہوگا۔ ایلیا وہاں چھپا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ اسے کوے گوشت اور روٹی لا کر دے رہے تھے اور چشمے سے پانی مل رہا تھا۔ پھر اچانک چشمہ سوکھ جاتا ہے، اور فراہم کردہ مواد یہ واضح کرتا ہے کہ یہ کوئی موسمیاتی تبدیلی یا اتفاق نہیں تھا، بلکہ یہ ایک شعوری خدائی فیصلہ تھا۔ 100%، کیونکہ انسان کی نفسیات یہ ہے کہ ہم بہت جلدی ان چیزوں کی پوجا شروع کر دیتے ہیں جو ہمیں تحفظ دیتی ہیں۔ مطلب جب آپ کو ہر مہینے تنخواہ ملتی ہے یا آپ کا بینک بیلنس بڑھتا ہے تو آپ کا شعور یا لاشعور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میری بقا، میری زندگی اس نوکری یا اس بینک کی وجہ سے ہے۔ پاسٹر رک کی تشریح کے مطابق وہ چشمہ ایلیا کے لیے ایک بت بن سکتا تھا۔ صحیح۔ تو چشمے کا خشک ہونا دراصل اس بت کو توڑنے کا میکینزم ہے۔ یہ انسان کو سکھاتا ہے کہ فراہمی چشمے سے نہیں بلکہ اس ذات سے ہو رہی ہے جس نے وہ چشمہ بنایا ہے۔ دیکھیے، میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ ہم انسان مادی ذرائع پر بہت زیادہ انحصار کرنے لگتے ہیں۔ یہ ایک فطری کمزوری ہے، لیکن ذرا اس کے عملی اطلاق پر غور کریں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ چشمے کا سوکھنا ایک روحانی میکینزم ہے؟ جی بالکل۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کی نوکری چلی جائے یا کسی کا چلتا ہوا کاروبار ڈوب جائے تو اسے لازمی طور پر ایک خدائی مداخلت سمجھنا چاہیے جو اسے کسی بت سے دور کر رہی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور مجھے یقین ہے کہ سامعین کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا۔ بالکل آنا چاہیے، کیونکہ جب ہم ہر دنیاوی نقصان کو یا ہر بحران کو اس فریم ورک میں فٹ کرتے ہیں تو ہم دراصل دنیاوی اسباب، معاشی حقائق اور انسانی جد و جہد کی اہمیت کو مکمل طور پر رد کر دیتے ہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں آپ کا اشارہ کس طرف ہے۔ مطلب اگر ہر خشک ہوتے چشمے کا مقصد ہمیں کوئی سبق سکھانا ہے تو پھر کیا ہم یہ مان لیں کہ جو شخص اس وقت شدید معاشی مشکلات میں گھرا ہے اس کا توکل کمزور تھا؟ یہ ایک بہت خطرناک اور الزام تراشی پر مبنی سوچ بن سکتی ہے جسے ہم وکٹم بلیمنگ بھی کہتے ہیں۔ اچھا، آپ کا یہ خدشہ بجا ہے، لیکن ہمیں یہاں فرق کرنا ہوگا۔ ہم یہاں ہر عام دنیاوی حادثے کی بات نہیں کر رہے، ہم اس مخصوص فریم ورک کی بات کر رہے ہیں جہاں انسان خود کو مکمل طور پر محفوظ سمجھ کر اپنے ارتقاء کے عمل کو ہی روک دیتا ہے۔ ارتقاء کو روک دیتا ہے؟ جی، اس کہانی کا مقصد انسان کی معاشی جدوجہد کو غلط ثابت کرنا نہیں ہے بلکہ اس خود فریبی کو توڑنا ہے جو مادی تحفظ سے پیدا ہوتی ہے۔ ذرا سے ایک جدید مثال سے سمجھے۔ فرض کریں آپ کا ایک سیفٹی نیٹ ہے جو آپ کو گرنے سے بچاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ ہمیشہ اسی جال میں پڑے رہیں تو وہ جال ایک قید خانہ بن جاتا ہے۔ چشمے کا سوکھنا اس قید خانے کا دروازہ توڑنے کے مترادف ہے تاکہ آپ وہاں سے نکل کر اپنی اگلی منزل کی طرف جا سکیں۔ اچھا، مان لیا کہ چشمہ سوکھنا اس سیفٹی نیٹ کا ہٹنا تھا۔ میں اس حد تک آپ کی بات تسلیم کر لیتی ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس جال کے ہٹنے کے بعد ایلیاہو کو جس طرف دھکیلا گیا وہ راستہ تو اس قید خانے سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔
اب ہم کہانی کے اس حصے کی طرف آتے ہیں جہاں الیاہو کو زارپت جانے کا حکم ملتا ہے۔ بالکل، یہ اس بیانیے کا اگلا منطقی قدم ہے۔ منطقی قدم؟ یہ کیسا منطقی قدم ہے؟ یہ کوئی سیدھا راستہ نہیں ہے، یہ 100 میل کا پیدل سفر ہے، وہ بھی اس وقت جب پورے ملک میں قحط پڑا ہوا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، الیاہو ایک مطلوب ترین شخص ہے۔ ملکہ ایزابل اور بادشاہ اکھیاب اس کے خون کے پیاسے ہیں۔ جی، وہ اسے مارنا چاہتے تھے۔ اسے ان کے گھر سے بال کے پجاریوں کے علاقے سے گزر کر جانا ہے۔ یہاں میری تشویش یہ ہے کہ جب یہ بیانیہ ایسے راستوں کے انتخاب کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جن میں جان کا صریح خطرہ ہو، تو یہ انسانی فہم اور عقل کو مکمل طور پر نظر انداز کرنے کا تقاضا کر رہا ہے۔ کیا عقل اور احتیاط بھی تو انسان کو اسی خالق نے نہیں دی ہے؟ بالکل دی ہے، لیکن عقل کی ایک حد ہوتی ہے، اور یہیں پر پاسٹر رک اپنی تشریح میں ایک بہت ہی طاقتور تصور پیش کرتے ہیں جسے وہ CPR ماڈل کہتے ہیں، یعنی کمانڈ، پرومس اور رسک۔ خدا کا حکم، اس کا وعدہ، اور آپ کا خطرہ مول لینا۔ آپ جو کہہ رہی ہیں کہ یہ غیر منطقی ہے، تو ہاں، یہ بالکل غیر منطقی ہے، اور یہی اس کا اصل حسن ہے۔ حسن؟ مطلب جان بوجھ کر خودکشی کے راستے پر چلنے میں کیسا حسن ہو سکتا ہے؟ مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ دیکھیں، حسن اس لیے ہے کیونکہ جب ہم اپنی عقل کے تابع ہوتے ہیں نا، تو ہم حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم حساب لگاتے ہیں کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں، میرے کتنے تعلقات ہیں، اور میں اس مشکل سے کیسے نکل سکتا ہوں، جو کہ ایک نارمل انسانی رویہ ہے۔ نارمل ہے، لیکن معجزہ کبھی بھی کنٹرول سے نہیں جنم لیتا۔ معجزہ وہاں شروع ہوتا ہے جہاں انسانی منطق کی سرحد ختم ہوتی ہے۔ CPR ماڈل کا میکانزم یہ ہے کہ جب تک آپ رسک یعنی خطرہ نہیں اٹھاتے، وعدہ فعال نہیں ہوتا۔ یہ ایک طرح کا روحانی بلائنڈ فولڈ ہے جس میں آپ کو ایک قدم آگے اندھیرے میں رکھنا ہوتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ وہاں زمین موجود ہوگی۔ میں سمجھ رہی ہوں کہ آپ اس خطرہ مول لینے کو کس قدر خوبصورت انداز میں ایک روحانی جست یا لیپ آف فیتھ کے طور پر پیش کر رہے ہیں، لیکن ذرا رکیے، میں یہاں ایک قدم پیچھے ہٹ کر پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس خطرے کی قیمت ادا کون کر رہا ہے؟ قیمت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ ایلیا کا 100 میل کا سفر ایک طرف، لیکن جب وہ زارپت پہنچتا ہے تو اس کہانی کا مطلب سب سے سنگین اور متنازع حصہ شروع ہوتا ہے۔ آپ زارپت کی اس بیوہ کی بات تو جانتے ہیں نا؟ جی ہاں، بالکل، وہ بیوہ جس سے وہ روٹی مانگتا ہے۔ ذرا سامعین اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیں۔ یہ عورت کوئی امیر زادی تو نہیں، یہ معاشرے کا سب سے کمزور ترین حصہ ہے۔ اس کے پاس اپنے اور اپنے بھوکے بچے کے لیے صرف ایک مٹھی آٹا اور تھوڑا سا تیل بچا ہے۔ بالکل، وہ آخری حد پر تھی۔ وہ لکڑیاں چن رہی ہے تاکہ آخری بار کھانا پکائے، وہ اور اس کا بچہ کھائیں اور پھر موت کا انتظار کریں۔ اور ایلیا اس سے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے پہلے اس میں سے میرے لیے ایک چھوٹی سی روٹی بنا کر لا۔ یہ سن کے بظاہر ایک شدید جھٹکا لگتا ہے۔ میں مانتا ہوں یہ بظاہر بہت سخت لگتا ہے۔ سخت؟ یہ تو مجھے اندر سے ہلا دیتا ہے۔ انسانی ہمدردی کے زاویے سے سوچیں، ایک بھوکی ماں سے جس کا بچہ موت کے منہ میں جا رہا ہو، اس کا آخری نوالا مانگنا اور اسے اس شرط پر معجزے کی پیشکش کرنا کہ وہ پہلے اپنی بقا کا آخری سہارا دے دے۔ او معاف کیجیے گا، میرا مطلب ہے کہ یہ سب کچھ چھین لینا۔ کیا یہ روحانیت کا ماڈل ہے یا ایک انتہائی بے رحم شرط؟ پاسٹر رک اس سے یہ اصول نکالتے ہیں کہ آپ کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہو وہی دے دو۔ اگر ہم اسے روزمرہ زندگی پر لاگو کریں تو یہ ایک انتہائی استحصالی اور خوفناک نظریہ بن سکتا ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ اگر اسے سطحی طور پر دیکھا جائے یا صرف انسانی منطق کے ترازو پر تولا جائے تو یہ واقعی ظالمانہ لگتا ہے، لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہاں دراصل ہو کیا رہا ہے۔ اس پورے واقعے اور شہر کا نام کیا ہے؟ زارپتہ۔ عبرانی زبان میں زارپتہ کا مطلب ہے بھٹی یا ریفائنری۔ ریفائنری؟ جی، یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں آرام ملے، یہ وہ جگہ ہے جہاں انتہائی شدید درجہ حرارت پر دھات کو پگھلا کر خالص کیا جاتا ہے۔ لیکن کیا ایک غریب بیوہ کو مزید پگھلانے کی کوئی تھی؟ مطلب وہ تو پہلے ہی حالات کی بھٹی میں جل رہی تھی نا؟ ہاں، کیونکہ وہ موت کے خوف میں جل رہی تھی۔ ایلیا اس بیوہ سے محض اس کا آٹا نہیں مانگ رہا تھا،
وہ دراصل اس کے اندر موجود موت اور قحط کے خوف پر ضرب لگا رہا تھا۔ ذرا اس میکینزم کو سمجھیے گا۔ خوف انسان کو کیا سکھاتا ہے؟ خوف کہتا ہے کہ سمیٹ لو، بچا لو، چھپا لو، کیونکہ کل کچھ نہیں ہوگا۔ بالکل، بقا کی جبلت یہی ہے۔ لیکن عقیدہ یا ایمان اس کے بالکل برعکس کام کرتا ہے۔ ایمان کہتا ہے کہ دے دو، بانٹ لو، کیونکہ وہ ذات جو آج دے رہی ہے وہ کل بھی دے گی۔ لیکن یار اس عورت کے پاس دینے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ اور یہی تو اصل امتحان تھا۔ دیکھیں، سخاوت کا اصول جب آپ کے پاس فراوانی ہو تب اپنانا بہت آسان ہے۔ اگر آپ کے پاس لاکھوں روپے ہوں اور آپ چند ہزار دے دیں تو یہ سخاوت تو ہے، لیکن اس میں کوئی روحانی خطرہ نہیں ہے، کوئی رسک نہیں ہے۔ اصل میکینزم تب متحرک ہوتا ہے جب آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو اور آپ پھر بھی دیں۔ ذرا آج کے دور کی مثال لیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی زندگی کی آخری جمع پونجی، جو کہ ویسے بھی چند دنوں میں ختم ہونے والی ہو، کسی اجنبی کی مدد کے لیے دے دے، صرف اس یقین پر کہ اسے غیبی وعدہ ملا ہے۔ اچھا، آپ نے وعدے کا ذکر کیا، میں اسے نظر انداز نہیں کر رہی۔ ایلیا نے اس عورت سے روٹی مانگنے کے ساتھ یہ بھی تو کہا تھا کہ تیرا آٹے کا مٹکا خالی نہ ہوگا اور تیل کا کپا کم نہ ہوگا۔ لیکن میرا سوال اس پورے عمل کے نفسیاتی بوجھ پر ہے۔ نفسیاتی بوجھ کس طرح؟ اس بیانیے میں طاقت کا توازن دیکھیں۔ ایک طرف ایک عظیم نبی ہے جس کے پاس خدا کا براہ راست پیغام ہے، اور دوسری طرف ایک غیر قوم کی بیوہ ہے جو انتہائی کمزور ہے۔ جب بیانیے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مت ہے کہ کوئی انسان دینے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو مجھے یہ ایک بہت ہی غیر حساس بات محسوس ہوتی ہے۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ یہ تو ایک حوصلہ افزا بات ہونی چاہیے۔ کیونکہ یہ ان لوگوں کی مجبوری کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے جو واقعی بھوک، افلاس اور بیماری سے لڑ رہے ہیں۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ عدم تحفظ اور اپنی آخری روٹی دے دینا ہی معجزے کی واحد کنجی ہے، تو ہم دراصل غریبوں سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا معجزہ اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ تم اپنی آخری روٹی بچا کر بیٹھے ہو۔ یہ ایک سخت تنقید ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک انتہائی خطرناک استثناء ہے جسے ایک عمومی اصول بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ انسان کو اپنی زندگی میں ایک حد تک استحکام اور تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ ذہنی توازن برقرار رکھ سکے۔ ہر چیز کو دانستہ خطرے کی بھینٹ چڑھا دینا کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ میں آپ کے اس اعتراض کی گہرائی کو سمجھتا ہوں۔ واقعی اگر اس اصول کو کوئی مکار انسان استعمال کرے تو وہ غریبوں کا شدید استحصال کر سکتا ہے، لیکن یہاں ہم اس واقعے کو اس کے خالص ترین روحانی تناظر میں دیکھ رہے ہیں۔ خدا، ایلیا اور اس بیوہ کے درمیان جو کچھ ہو رہا تھا اس کا مقصد کسی کو لوٹنا نہیں تھا۔ تو پھر کیا مقصد تھا؟ پاشورک بالکل واضح کرتے ہیں کہ خدا کو آپ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ سب کچھ رکھتا ہے، وہ دراصل آپ کا دل چاہتا ہے۔ لیکن دل مانگنے کے لیے بقا کے آخری ذرائع کیوں چھینے جائیں؟ یہ بات مجھے ہضم نہیں ہوتی۔ وہ اس لیے کیونکہ ہم انسان اپنے دل کو سب سے زیادہ اسی چیز کے ساتھ باندھتے ہیں جو ہماری بقا کی ضامن ہوتی ہے۔ بیوہ کا دل اس آخری مٹھی آٹے میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ آٹا اسے زندگی نہیں دے سکتا تھا، وہ صرف اس کی موت کو چند گھنٹے یا ایک دن مؤخر کر سکتا تھا۔ ایلیا نے اسے اس یقینی موت کے خوف سے نکالا اور اس لامحدود ذات کے ساتھ جوڑ دیا۔ آپ دیکھیے کہ اس واقعے میں دونوں کی تربیت ہو رہی تھی۔ دونوں کی؟ ایلیا کی تربیت کیسے ہو رہی تھی؟ وہ تو پہلے ہی نبی تھا۔ ہاں، لیکن ایلیا جو ایک عظیم نبی تھا، اسے یہ سکھایا جا رہا تھا کہ تمہاری بقا اب کووں یا چشموں پر نہیں بلکہ ایک غیر قوم کی غریب بیوہ کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ ایلیا کی انا اور خود مختاری کے لیے ایک بھٹی تھی، اور بیوہ کی تربیت یہ ہو رہی تھی کہ وہ اپنے آخری نوالے کے بجائے اس خالق پر بھروسہ کرے جو کبھی ختم نہ ہونے والا ذریعہ ہے۔ اور کیا وہ وعدہ سچا ثابت نہیں ہوا؟ اس غیر منطقی خطرے کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ آٹا اور تیل پورے 3.5 سال تک ختم نہیں ہوئے۔ اس غیر منطقی خطرے نے ان تینوں، ایلیا، بیوہ اور اس کے بچے کی زندگیاں بچائیں۔ ہاں، میں تسلیم کرتی ہوں کہ بیانیہ کے اختتام پر معجزہ رونما ہوتا ہے اور وہ بچ جاتے ہیں،
میں اس کہانی کی طاقت، اس میں موجود امید اور اثار کے پیغام کو بالکل رد نہیں کر رہی۔ جب کوئی انسان زندگی کے انتہائی تاریک دور میں ہو، جب چاروں طرف قحط ہو، تو یہ کہانیاں واقعی اسے کھڑے رہنے اور اپنے دکھ سے بالاتر ہو کر کسی دوسرے کے کام آنے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ بالکل، اور یہی اس کہانی کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا لیکن ہے۔ ہم اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ اس پورے واقعے کی بنیاد شدید عدم تحفظ پر ہے۔ میری فکری کشمکش یہ ہے کہ عدم تحفظ کو ہمیشہ ایک روحانی تمغے کی طرح پیش نہیں کیا جانا چاہیے۔ صحیح۔ اگر کوئی شخص معاشی طور پر عدم تحفظ کا شکار ہے تو اس کا پہلا رد عمل منصوبہ بندی اور استحکام ہونا چاہیے، نہ کہ یہ سوچنا کہ شاید مجھے اپنی آخری جمع پونجی بھی کسی کو دے دینی چاہیے تاکہ معجزہ ہو سکے۔ ذرا سوچیں، اگر وہ وعدہ، وہ معجزہ رونما نہ ہو تو پھر کیا؟ اس شخص پر تو ناکامی اور عقیدے کی کمزوری کا دوہرا بوجھ آ جائے گا۔ یہ ایک ایسا نفسیاتی وزن ہے جسے اٹھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ آپ کا یہ نقطہ واقعی قابل غور ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ حقیقی توکل کس قدر مشکل اور تکلیف دہ عمل ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم آج کی گفتگو اور اس مواد کے آخری حصے کو سمیٹیں تو یہ بیانیہ واضح طور پر تسلی بھی دیتا ہے۔ یہ خطرہ مول لینا کوئی اندھا پن نہیں ہے۔ سی پی آر ماڈل میں جو درمیانی حرف پی ہے، یعنی پرومس یا وعدہ، وہ بہت اہم ہے۔ خدا یہ نہیں کہتا کہ تم اپنی آخری روٹی پھینک دو، وہ کہتا ہے تم اسے میرے سپرد کرو، میں تمہاری ضرورت پوری کروں گا۔ جی، ضرورت، ہرس نہیں۔ بالکل۔ مواد اختتام پر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا آپ کی ہرس پوری کرنے کا پابند نہیں ہے، لیکن وہ آپ کی ضروریات ضرور پوری کرے گا۔ کریت کی تنہا وادی سے لے کر زیارپت کی بھٹی تک کا یہ سفر دراصل انسان کے اس جھوٹے غرور کو توڑنے کی کہانی ہے کہ وہ اپنے بلبوتے پر زندہ رہ سکتا ہے۔ مادی سہاروں کا چھن جانا بظاہر ایک قیامت لگتا ہے، لیکن اگر ہم اس بیانیے کی منطق کو مانیں تو یہ وہ واحد راستہ ہے جو ہمیں اپنے محدود عقل کے دائرے سے نکال کر حقیقی، لامحدود اور مطلق توکل کی طرف لے جاتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ واقعی ایک ایسی داستان ہے جو انسانی عقیدے کی سرحدوں کو ان کی آخری حدوں تک کھینچتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ توکل اور اپنی ذات کی قربانی کا یہ ماڈل انتہائی پرکشش اور طاقتور ہے، لیکن ساتھ ہی یہ عقل انسانی بقا کی جبلتوں اور کمزوروں کے تحفظ کے حوالے سے ایسے سوالات کو بھی جنم دیتا ہے جن کا کوئی سیدھا اور آسان جواب نہیں ہے۔ یہ ایک گہری فکری کشمکش ہے جو میں سمجھتی ہوں ہمیشہ ہمارے اندر جاری رہے گی۔ اور یہی کشمکش دی ڈیبیٹ کا اصل مقصد ہے۔ آج کی گفتگو نے ہمیں دکھایا کہ کیسے ایک ہی واقعے میں ہمیں عقیدے کی معراج اور انسانی کمزوری کا انتہائی نازک ملاپ نظر آتا ہے۔ ہم اپنے سامعین کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ خود اس پر غور کریں، ذرا اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھیں۔ بالکل۔ جب آپ کی زندگی کی وادی میں کوئی مادی چشمہ سوکھنے لگے، چاہے وہ کوئی تعلق ہو، کوئی نوکری ہو یا کوئی اور سہارا، تو کیا آپ اسے صرف ایک المناک نقصان سمجھیں گے، یا کیا آپ کے اندر یہ سوچنے کا حوصلہ پیدا ہوگا کہ شاید یہ خشک چشمہ آپ کو کسی نئے اور زیادہ بڑے سفر کی طرف دھکیلنے کے لیے ہے؟ کیا زندگی کے فیصلے صرف ریاضی اور منطق کی بنیاد پر ہونے چاہیے، یا بعض اوقات تاریک وادیوں میں اندھا خطرہ مول لینا ہی اس معجزے کی چابی ہے جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب ہم سب کو اپنے اپنے حالات کی بھٹی میں سے گزر کر ہی تلاش کرنے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے اس مکالمے کا اختتام کرتے ہیں۔ سننے کا بہت شکریہ۔